آپ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار بیٹھا رہتا تھا. یا رسول اللہ آج مجھے آپ کی حاجت ہے, آج مجھے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا, اگر آپ نہ آئے تو آج مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا ہوگا, پیچھے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی مبارک تہبند کو پکڑ کر اپنے امتیوں کو بچانے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے. کبھی میزان پر جائیں گے, کبھی حوض کوثر پر جائیں گے, کبھی جہنم کی طرف گرتے ہوئے اپنی امتیوں کو بچا رہے ہوں گے, اور کبھی پل صراط پر جو کٹ کٹ کر گرنے والے امتی ہوں گے ان کو بچا کر پار کرواتے ہوئے داخل جنت کروائیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ گناہگار جن کی جنت میں جانے کی کوئی امید نہ ہوگی, جب یہ لوگ شفاعت مصطفیٰ پا کر جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کو جو مقام ملے گا وہ دنیا میں نیکیاں کرنے والوں سے بھی بڑھ جائیں گے. کہ ایک بندہ جنت میں گیا کہ اس نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, اللہ کی عبادت بہت کی تھی, اور ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس اگرچہ کوئی نیکیاں نہیں, نامہ اعمال میں اگرچہ گناہ موجود ہیں, لیکن اس کے پیچھے سفارش بہت تگڑی ہے, اس کو جنت میں لے جانے والی بہت بڑی ہستی ہے. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام پر جنت میں بھیجا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب جنت میں محشر کے میدان میں جب نیک لوگ, پرہیزگار لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ آج تو وہ لوگ جنہیں مصطفیٰ کریم کی شفاعت مل گئی وہ تو آج ہم سے بھی زیادہ وارے نیارے میں آ گئے, تو وہ حسرت کریں گے, تمنا ان کے دلوں میں آئے گی کہ کاش ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا, اور آج ہمیں بھی جب ہمارے پاس گناہ زیادہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مصطفیٰ کریم کی رحمت جوش میں آتی تو ہمیں بھی شفاعت مصطفیٰ سے حصہ مل جاتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. نیک لوگ بھی گناہ گاروں کے پاس عرض کریں گے کہ اے محشر کے دن, محشر کے میدان میں, کہ اے گناہ گارو ہمارے پاس نیکیاں بے شمار ہیں, تمہارے پاس گناہ ہی گناہ ہے, گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیجا گیا, مصطفیٰ کریم کی رحمت جوش میں آئی, شفاعت مصطفیٰ سے تمہیں حصہ مل گیا, ہمیں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا گیا, لیکن شفاعت مصطفیٰ سے حصہ ہمیں نہ مل سکا. ہم اگرچہ جنت میں جا رہے ہیں لیکن وہ عرض کریں گے, گزارش کریں گے کہ ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں, جتنی نیکیاں لینا چاہے لے لو, ہمارے پاس گناہ جب رہ جائیں گے تو مصطفیٰ کریم کی شفاعت میں سے ہو سکتا ہے ہمیں بھی حصہ مل جائے. جب شفاعت مصطفیٰ پا کر جب ہم جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ کریم کی شفاعت لے کر جو جنت میں جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں بھی مصطفیٰ کریم کا پڑوس عطا فرمائے گا, وہ جنت میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے گا. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. تو یہ ساری چیزیں بندے کو کب نصیب ہوں گی, کب حاصل ہوں گی, کہ جب دل کے اندر عظمت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, نورانیت مصطفیٰ, شفاعت مصطفیٰ, وہ تمام چیزیں جو اہل سنت کے عقائد میں شامل ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو. بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھ لے, ساری زندگی روزے رکھے, ساری زندگی تبلیغیں کرے, ساری زندگی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی ایک نیکی اللہ پاک قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے سارے لوگ نافرمان بن جائیں, کافر بن جائیں, اسلام کا انکار کر دیں, یہاں تک کہ خدا کا انکار کر دیں, اور جتنے بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے بن جائیں, اللہ فرماتا ہے ان کے گناہوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اللہ فرماتا ہے دنیا کے سارے لوگ مسلمان بن جائیں اربوں کی تعداد میں, اور سارے کے سارے اولیاء بن جائیں, سارے کے سارے نیک بن جائیں, ساری زندگی عبادت کریں, ساری زندگی عبادت کریں, جتنی مرضی نیکیاں کر لیں, ان کی نیکیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نیکیاں کر کے مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, گناہ کر کے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے. تو جتنی مرضی نیکیاں کر لیں, کسی نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ قبول کرے گا. ہاں صرف ایک چیز ہے, بندہ محبت کے ساتھ دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کر کے مصطفیٰ کریم کی ذات پر درود پڑے گا
تو اللہ فرماتا ہے میں ہر حال میں قبول کر لوں گا، سبحان ہر حال اللہ، میں قبول کر لوں گا۔ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، تلاوت قرآن اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، لیکن اللہ فرماتا ہے گارنٹی صرف ایک چیز کی ہے جو میں قبول کروں گا، اور وہ چیز ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر میری بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ تو سبحان پیارے اللہ۔ محترم اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو بنایا، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا مصطفیٰ کے لیے، آسمانوں کو بنایا مصطفیٰ کے لیے۔ اچھا، ہم میرج ہال میں جاتے ہیں، یا جیسے یہاں پر بھی آج ہم نے الحمدللہ محفل سجائی، تو ایک تو جب بھی آپ اپنے گھر میں، محلے میں یا اپنے علاقے میں کہیں دیکھیں محفل سجی ہے، تو ایک ہوتا ہے حصہ ملانا پیسوں سے، ایک ہوتا ہے حصہ ملانا اپنی شرکت سے، اور ایک ہوتا ہے بندہ آ بھی نہیں سکا کسی مجبوری سے، لیکن کم از کم دل میں خوشی ضرور ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم کی ولادت کی خوشی یہاں پر منائی جا رہی ہے۔ اب ہم یہاں پر آئے، ہم نے کیا کیا کام کیے؟ سب سے پہلے یہ لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا، سپیکر لگائے، لائٹیں لگائیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے، تلاوت قرآن ہوئی۔ اب آپ بتائیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ تلاوت قرآن جائز یا ناجائز؟ بولیں۔ اس کے بعد ہم نے نعتیں پڑھی، نعت شریف پڑھنا جائز کے ناجائز؟ پھر اس کے بعد اب ہم یہاں پر بیان سن رہے ہیں، بیان کے اندر کیا چیزیں بیان؟ سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، آیت کے بعد میں نے اس آیت سے متعلقہ حدیثیں بیان کی۔ حدیثیں میں نے کس موضوع پہ بیان کی؟ میں نے کسی دنیاوی شخصیت کی فضیلت بیان کی، یا اس شخصیت کی فضیلت بیان کی جس کی فضیلت بیان کرنے میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا؟ سبحان اللہ۔ میں نے بیان کیا، بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نعت ہی گویا کہ پڑھ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام ہوگا، دعا ہوگی، لوگ لنگر کھائیں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ ان سارے کاموں میں مجھے صرف ایک کام، چھوٹے سے چھوٹا کام بتا دیں کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ اپنے گلی محلوں میں بیٹھ کر ساؤنڈ نہیں لگانا، گلی محلوں میں بیٹھ کر محفل نہیں سجانی، گلی محلوں میں بیٹھ کر تلاوت قرآن نہیں کرنی، حضور علیہ السلام کی نعت نہیں پڑھنی، حضور علیہ السلام کی آمد کے ترانے نہیں گانے، حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھنا، اور آخر میں مجھ سے دعا نہیں کرنی۔ کوئی ایک ایسا کام جو ہم نے کیا، یہ سارے کے سارے کام جو جائز ہیں، بالاتفاق جائز ہیں۔ جب یہی سارے کام، ان سارے کاموں کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں جائز، ان سارے کاموں کو ہم نام لگا دیں، لیبل لگا دیں میلاد مصطفیٰ کی محفل کا، تو سارے کے سارے معاذ اللہ شرک ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے معاذ اللہ بدعت اور حرام بن جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ 100 سال پہلے جب یہ فتنہ اٹھایا گیا، شیطان نے یہ لوگوں کے ذہنوں میں ابن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں 100-150 سال پہلے جب یہ سازش پھیلائی، تو تب سے علماء پوچھیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ خاص کر ہمارے برے صغیر کے علاقے میں مسلمان جو تھے، وہ خاص دیسی مسلمان بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کی عظمت بے انتہا کرنے والے ہیں، اور آپ کے نام پر جانیں قربان کرنے والے لوگ موجود تھے۔ تو جب یہ سلسلہ بڑھتا گیا تو شیطان سے برداشت نہ ہوا، اور اس نے یہ وسوسہ پھیلایا کہ ایسے ایسے سوالات بنا کے ڈالے جائیں کہ لوگ، اچھا کسی بندے کو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں مشکوک بنا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اب ہر بندہ آگے سے سیانہ ہوگا کہ نہیں میں اس کی دلیل دے سکتا ہوں، نہیں۔ اب یہ موبائل ہے، کوئی بندہ کہے گا تیرا نہیں ہے، میں کہوں گا میرا ہے، میرے پاس 100 دلیلیں ہیں۔ یہ گھر میرا ہے، وہ کوئی کہے گا نہیں، میں کہوں گا میرا ہے، بس 100 دلیلیں ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ایک بندہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو حدیث کا کوئی پتہ نہیں، نماز کا نہیں پتہ، اس کو اگر ہم کوئی کام کہیں کہ تم یہ کام کرے درست نہیں ہے، وہ 100 ہمیں باتیں بتا دے گا۔ لیکن ہمارا یہی سنی مسلمان پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، میلاد مصطفیٰ کی بات آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کی بات آتی ہے، شیطان آ کے وسوسہ ڈال دیتا ہو یہ تو صحابہ نے کیا ہی نہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ اب 3600 کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں جو صحابہ کے دور میں تھے ہی نہیں، ان کو کوئی نہیں کہتا۔ اعتراض آ کر آئے گا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیوں؟ اگر غور کریں تو بات وہی 100 سال پہلے جو شیطان نے شروع کی تھی، یہ 1500 سال پہلے کی میں بات نہیں کر رہا۔
آج تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو 12 ربیع الاول آئے گا، اس 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے تو 1500 سال پورے ہو جائیں گے. 1500 سال ہو گیا الحمدللہ. میلاد مصطفیٰ کی محفلیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور یہ محفلیں کب تک ہم سجاتے رہیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 1500 سال پہلے جب ولادت ہوئی تو فارس کا جو علاقہ تھا، وہاں مدائن میں جو سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس کا محل بہت بڑا تھا اور اس محل کے جو پلر تھے وہ بھی بہت بڑے تھے. اتنا بڑا محل تھا، اندازہ لگائیے گا، وہ اتنا بڑا محل تھا کہ اس محل کی حفاظت کے لیے صرف 4 دیواری میں ارد گرد 1,00,000 فوجی تعینات ہوتے تھے. اتنا بڑا محل تھا اور وہ عرصہ دراز سے موجود تھا اور ساری دنیا والوں کا نظریہ تھا کہ جتنی مرضی طاقت کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اس کی دیوار سے مٹی بھی نہیں اتاری جا سکتی، اتنا مضبوط ہے. حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کی رات جب ولادت ہوئی، ولادت مصطفیٰ ہوئی، تو وہ اتنا عالی شان مضبوط قلعہ جو تھا، اس کے جو اتنے بڑے بڑے پلر تھے جن کو 100 بندے طاقت لگا کے بھی نہیں توڑ سکتے تھے، وہ پلر بھی ٹوٹ گئے اور قلعے کی دیواروں میں بھی دراڑ اور شگاف پڑ گئے. سبحان اللہ. وہ دیواریں ٹوٹ گئیں اور آج بھی اگر آپ جائیں وہاں پر، وہ اتنا بڑا شگاف آج بھی موجود ہے کہ وہاں سے 1-2 بندے آرام سے گزر سکتے ہیں. اب لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا، کاہنوں نے بتایا، جب بادشاہ نے پوچھا نا بھی یہ کیا ہو گیا، آج یہ کیسے سلسلہ ہو گیا، میرے محل کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا، دیواریں کیسے ٹوٹ گئیں. کاہن، جادوگر، نجومی سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے جب اپنا اپنا زور لگایا تو کہا کہ ہمیں صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ آج اللہ نے زمین پر کسی ایسے بچے کو پیدا کیا ہے جو تمہارے اس محل ہی نہیں، تمہاری سلطنت کے زوال کا بھی سبب بنے گا اور اللہ اسے وہ حکومت عطا کرے گا جو رہتی دنیا تک قائم. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی تھی. فارس کے قلعوں میں زلزلے آ گئے تھے، دیواریں ٹوٹ گئی تھیں. فرمایا آج بھی جب ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس. جس طرح فارس میں زلزلے آئے تھے، آج بھی ہم میلاد مصطفیٰ جب منائیں گے تو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جہاں جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جاتی رہیں گی، لوگوں کے دلوں میں جتنا بھی میل کچیل ہے وہ باہر آتا جائے گا. باہر ہم یہ اسٹیج سجا رہے تھے، کیوں سجا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے، ادھر ادھر جاؤ، یہ کیا مسئلہ ہے. یہیں پر شادی کی محفل ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. 14 اگست گزری، سارے شہر میں لائٹنگ کی گئی، آپ بتائیں کسی ایک بندے نے آ کے اعتراض کیا ہو کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، بدعت ہے، یہ اسراف ہے. آج 14 اگست میں جو کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ حکومت کی طرف سے لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر کسی کو نہیں یاد آتا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ غریبوں پہ لٹا دیا جائے، غریبوں کی بچیوں کی شادی کروا دی جائے، ان کے گھر بنوا دیے جائیں. وہاں پر کوئی نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اگر یہ بولا تو یہ سرکاری کام ہے، پیچھے سے ڈنڈے پڑیں گے. یہاں پر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، جتنا بولنا ہے آج بولو. اللہ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب، آپ جب تک ان میں موجود ہیں میں ان کو مجموعی طور پر عذاب نہیں دوں گا. آج ان کی لگامیں ڈھلی ہیں، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں. جو بھی بندہ آج ہم یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں، جو بھی جس انداز میں بیان کریں، اور کسی بندے کے پیٹ میں مروڑ آ جائے، تکلیف آ جائے کہ یہ کیا ہے، خدا کی قسم وہ اس بات کا انتظار کرے کہ اس کا حشر بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا. یہ ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نورانیت مصطفیٰ کے منکر خدا کی قسم جب یہ مرتے ہیں، ان کے بڑے مرتے ہیں، تو یہ ان کے چہرے نہیں دکھاتے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی عرص گزرا. ان کا جب انتقال ہوا تو فرمایا تھا کہ جتنے دن ہو سکے میری مسجد کو باہر رکھنا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ غلامان مصطفیٰ مرنے کے بعد ان کی کیا حالت. سبحان اللہ. یہ ہے ان لوگوں کا جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں یہ سن کے ہم بھی تھا کہ بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. صحابہ نے تو نہیں کیا، صحابہ نے حضور علیہ السلام کے دور میں تو تھا نہیں، صحابہ نے تو نہیں کیا، آپ نے کیوں. قرآن پاک تو سارے پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہمارے سامنے کتاب کی صورت میں موجود ہے. جب
हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में तो कुरान किताब की शक्ल में था ही नहीं, ये तो दरख्तों पे, लकड़ियों पे, पत्तों पे, हड्डियों पे, पत्थरों पे लिखा जाता था, कागज किताब की शक्ल में तो था ही नहीं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम वफात पा गए, आप चले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक में जब जंग हुई काफिरों के साथ, तो उस जंग में बहुत सारे हाफिज सहाबा शहीद हो गए। तवज्जो से सुनिएगा, हाफिज सहाबा शहीद हो गए। फिर जंग के बाद हजरत उमर फारूक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा किया कि क्यों ना हम कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा कर दें। अभी तो कुरान सिर्फ लोगों के सीनों में मौजूद है, अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता सहाबा फोत हो रहे हैं, ये दुनिया से चले जाएंगे, आने वाली नस्लों को कुरान कौन बताएगा? उनको कैसे पता चलेगा कि कुरान क्या है, कुरान कैसे पढ़ना है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े नरम दिल के थे। जब हजरत उमर फारूक ने कहा कि हम क्यों ना कुरान को जमा कर लें किताब की शक्ल में, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। रसूलुल्लाह ने तो कुरान को जमा नहीं किया, मैं क्यों करूं? अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब, जो उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि हुजूर ने नहीं किया, तुम क्यों करते हो? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक, अगरचे ये काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, अगर ये अल्फाज है उनके, अगरचे ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था, आपके दौर में आपने हुक्म नहीं दिया, आपके सहाबा ने नहीं किया, लेकिन काम अच्छा है, काम अच्छा है, वफ़ीही खैरुन। हजरत उमर फारूक के अल्फाज। जब